آج ہم ایک جان لیوا اندرونی چوٹ سے صحت یاب ہونے کے ایک بالکل نئے اور انقلابی طریقے پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک زبردست خیال پر مبنی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کی سب سے خطرناک چوٹوں میں سے ایک میں اصل خطرہ خود زخم نہ ہو بلکہ اس سے ٹھیک ہونے کا طریقہ ہو؟ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن آج کا ہمارا موضوع اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریڈ 4 انجری کی اور سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر خطرات کیا کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گریڈ 4 جگر کی چوٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جگر میں ایک بہت ہی گہرا زخم، جس میں اکثر خون کی بڑی رگیں بھی پھٹ جاتی ہیں، اور اس سے جان لیوا خون بہنے کا خطرہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک انتہائی سنگین میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ تو یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے، ایک ایسا خطرناک صدمہ جہاں صحت یابی کے دوران لیا گیا ہر ایک فیصلہ زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ مطلب ایک غلط قدم بھی بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور یہیں پر روایتی سوچ ایک جال کی طرح کام کرتی ہے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، درد اور حرکت نہ کرنے کا جال، یعنی وہ پرانی کشمکش۔ اچھا، تو یہاں ایک بڑی کشمکش سامنے آتی ہے۔ لیکن پرانا طریقہ تو یہ تھا کہ بس مکمل آرام کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک بستر پر پڑے رہنے سے اپنے خطرے ہیں، جیسے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، خون جمنے لگتا ہے اور نمونیا تک ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ کیا اس کا کوئی اور حل ہے؟ کیا جلدی حرکت کرنے سے طاقت بھی بچائی جا سکتی ہے، خون کی گردش بھی بہتر ہو سکتی ہے اور پھیپھڑے بھی ٹھیک کام کر سکتے ہیں؟ یہی وہ دو راہ تھا جہاں سوچ بدلنے کی ضرورت تھی۔ اور بس یہیں سے ایک بالکل نیا نظریہ سامنے آیا۔ اگلا حصہ ہے حرکت بطور دوا۔ جی ہاں، ایک ایسا خیال جو روایتی سوچ کے بالکل الٹ تھا۔ اس ایک جملے پر غور کریں، جلد اور ہدفی فزیوتھراپی صحت یابی کی بنیاد ثابت ہوئی، جس نے غیر فعال آرام سے فعال شفانابی کی طرف سوچ کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ یہ خیال کہ حرکت خود علاج کا حصہ بن سکتی ہے، واقعی ایک انقلابی سوچ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ عملی طور پر کیسے کیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیسے آگے بڑھا۔ ہمارا اگلا حصہ، فزیوتھراپی عمل میں، یعنی حرکت کی طرف پہلا قدم۔ تو یہ کیسے گیا؟ بہت ہی سوچ سمجھ کر، قدم بقدم۔ سب سے پہلے تو مریض کو سکھایا گیا کہ وہ اپنی سانسوں کو کنٹرول کر کے درد کو کیسے کم کر سکتا ہے۔ پھر بستر پر لیٹے لیٹے ہی ہلکی پھلکی ورزشیں شروع کروائی گئی، جیسے ہاتھ پاؤں ہلانا۔ جب تھوڑی ہمت آئی تو اگلا قدم تھا بستر کے کنارے پر بیٹھنا، اور پھر آخر میں سہارے کے ساتھ کھڑے ہونے اور چلنے کی باری آئی۔ یعنی ہر مرحلہ بہت احتیاط سے طے کیا گیا تاکہ جسم پر ایک دم سے بوجھ نہ پڑے۔ تو اس بالکل نئے طریقے کے نتائج کیا نکلے؟ ہمارا اگلا حصہ اسی پر روشنی ڈالتا ہے، جلد حرکت کے فائدے اور اس کے اثرات کیا تھے۔ نتائج تو واقعی حیران کن تھے۔ ہسپتال میں رہنے کا وقت کافی کم ہو گیا۔ مریضوں نے بتایا کہ انہیں درد بھی کم محسوس ہوا۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت تیزی سے واپس آئے، اور سب سے اہم بات، دوسری پیچیدگیوں کا خطرہ بھی کم ہو گیا اور درد کی دوائیوں پر انحصار بھی گھٹ گیا۔ اس ایک کیس سے ہم کیا بڑا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، کرٹیکل کیئر پر نظر ثانی، یعنی ایک وسیع تر نظریہ۔ تو اصل سبق کیا ہے؟ یہ صرف ایک کامیاب علاج کی کہانی نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی آرام کرنے کے بجائے فعال اور منظم طریقے سے صحت یاب ہونے کی طرف ایک سفر۔ مطلب یہ کہ مریض کو صرف بیماری کا شکار نہیں، بلکہ اپنی صحت یابی کے سفر میں ایک اہم ساتھی سمجھا جائے۔ یہ صرف ایک تکنیک نہیں، بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال کے مستقبل کی ایک نئی جھلک ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر صرف حرکت جیسی ایک بنیادی چیز اتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، تو میڈیکل سائنس میں اور ایسے کون سے پرانے نظریات ہیں جن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا انقلاب ایک بہت ہی سادہ سے خیال سے شروع ہوتا ہے، جو پرانی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔